اس ویڈیو میں ہم ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کا پس منظر کیا ہے؟ حالیہ دنوں میں ان میں کیا پیش رفت آئی ہے؟ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے۔ سعودی عرب اور ایران کیوں اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ اس معاملے میں امریکہ کا کیا کردار ہے؟ اور یمن کی جنگ میں سعودی عرب اور ایران کے کردار کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنا پازیٹیو فیڈ بیک شیئر کریں۔ ہم آپ کی رائے کا کامنٹس میں انتظار کریں گے۔ ایران نے علاقائی حریف سعودی عرب کے ساتھ ہونے والی بات چیت معطل کر دی ہے۔ ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی ادارے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل یا SNSC سے ملحق ایک ویب سائٹ نے یہ بتایا کہ ایران نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے مذاکرات عارضی طور پر معطل کر دیے ہیں۔ اس بات چیت کا 5واں دور ہونے والا تھا۔ ہر چند کے بات چیت معطل کرنے کا کوئی سبب نہیں بتایا گیا، لیکن یہ اعلان سعودی عرب میں ایک ہی دن میں 81 افراد کو سزائے موت دیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے، جن میں اطلاعات کے مطابق لگ بھگ 41 شیعہ مسلمان بھی شامل تھے۔ ایران نے علاقائی حریف سعودی عرب کے ساتھ برسوں سے جاری تناؤ کو کم کرنے کے لیے بغداد کی ثالثی میں ہونے والی خفیہ بات چیت کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ یہ فیصلہ سعودی عرب کی جدید تاریخ میں دی گئی سب سے زیادہ پھانسیوں کی سزا کے اگلے ہی دن کیا گیا۔ ایرانی نیوز ویب سائٹ نور نیوز نے، جو ملک کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے قریب سمجھی جاتی ہے، یہ اطلاع دی کہ حکومت نے یک طرفہ طور پر سعودی عرب کے ساتھ ان مذاکرات کو روک دیا ہے جو گزشتہ سال سے بغداد میں سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے کیے جا رہے تھے۔ یہ معطلی سعودی عرب کی جانب سے ان 81 افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کے فوراً بعد ہوئی، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ عسکریت پسندی، قتل اور دیگر جرائم کے مرتکب ہوئے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں 3 درجن سے زائد اہل تشیع شامل تھے۔ سعودی عرب کے تیل سے مالا مال مشرق میں رہنے والے اہل تشیع طویل عرصے سے شکایت کرتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے شیعہ مسلک کی آبادی کو دی جانے والی پھانسیوں نے ماضی میں بھی علاقائی بدامنی کو ہوا دی تھی۔ دنیا کے سب سے بڑے اہل تشیع آبادی والے مسلم ملک ایران نے سنی طاقت کے مرکز سعودی عرب سے سن 2016 میں ممتاز شیعہ عالم نمر الامر کو پھانسی دیے جانے کے بعد سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ پھانسی کے خلاف احتجاج کرنے والے مشتعل ایرانیوں نے ایران میں 2 سعودی سفارتی مشنوں پر دھاوا بول دیا تھا، جس سے دونوں اقوام کے درمیان برسوں کی دشمنی کو ہوا ملی تھی۔ سعودی عرب نے جب یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف اپنی جنگ کو ختم کرنے کے لیے راہیں تلاش کرنی شروع کیں تو بغداد کی ثالثی میں دونوں علاقائی دشمنوں کے درمیان عراقی دارالحکومت میں گزشتہ برس خاموشی سے بات چیت کا آغاز ہو گیا تھا۔ یمن کے اس تنازع نے دنیا کی بدترین انسانی تباہی کو جنم دیا ہے اور باغی ڈرون لے کر آ گئے ہیں، جن سے وہ سعودی عرب کے ہوائی اڈوں اور تیل کی تنصیبات پر میزائلوں کی بارش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے حمایت یافتہ ملیشیاؤں نے بھی سعودی اہداف کو نشانہ بنایا اور عراق سے ڈرون حملے کیے۔ مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ کے لیے طویل عرصے سے مقابلہ کرنے والے ان ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے ہونے والی بات چیت میں تعطل ایک ایسے تناؤ کے وقت میں آیا ہے جب حال ہی میں ایران نے عراق کے شمالی شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے کے قریب گرائے گئے میزائل حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور اس حملے کو شام میں اسرائیلی حملے کا بدلہ قرار دیا ہے، جس میں اس کے پاسداران انقلاب کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی دوران عالمی طاقتوں کے ساتھ تہران کے 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والی بات چیت بغیر کسی معاہدے کے منقطع ہو گئی ہے، جس سے کئی مہینوں تک جاری رہنے والے ان مذاکرات میں جو پیش رفت ہوئی تھی وہ اب غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئی ہے۔ سن 2015 کے اس جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے 11 ماہ سے جاری مذاکرات اپنے آخری مراحل میں تھے، جس کے تحت ایران کو اپنے جوہری پروگرام کو روک دینے کے عوض اس پر عائد تعزیرات کو اٹھا لیا گیا تھا۔ ایران یہ چاہتا تھا کہ اس پر سے تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں اور امریکہ سے اس بات کی ضمانت بھی چاہتا تھا کہ وہ ایک بار پھر
اسی طرح سے معاہدے سے الگ نہیں ہوگا جس طرح سن 2018 میں اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے سے الگ ہو گئے تھے اور پھر سے ایران پر تعزیرات لگا دی گئی تھیں۔ اقوام متحدہ کے جوہری ہتھیاروں کے منتظم ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے یہ خبردار کیا ہے کہ ایران اپنا یورینیم کا ذخیرہ بڑھا رہا ہے اور اس کا ذخیرہ سن 2015 کے جوہری معاہدے میں درج پابندیوں سے بڑھ چکا ہے۔ ایجنسی کے مطابق ایران جوہری ہتھیار بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ IAEA کی رپورٹ کے مطابق فروری کی 19 تاریخ تک ایران کی تمام افزودہ یورینیم کا ذخیرہ 3.2 ٹن تک پہنچ گیا ہے۔ یہ پہلے کے مقابلے میں 707.4 کلو گرام زیادہ ہے۔ ایران نے اتنے زیادہ لوگوں کو سعودی عرب میں سزائے موت دیے جانے کی مذمت کی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے ان سزاؤں کو بنیادی انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ سعودی عرب نے حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی قومی سلامتی کا تحفظ اپنے قوانین کے ذریعے کرتا ہے۔ خطے کے دونوں بڑے حریف ملکوں کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے اور خطے کے معاملات پر ان دونوں کی رقابت کے سبب جو اثرات تھے ان کی شدت میں بھی کمی آئی، خاص طور پر یمن کی صورتحال کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے عرصے سے الجھے ہوئے معاملات اتنی جلدی نہیں سلجھ سکتے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ ایران نے لفظ عارضی استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بات چیت ٹوٹی نہیں، یہ پھر سے شروع ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایران نے اسے فرقہ وارانہ مسئلہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایران کی حکمت عملی یہی ہوگی کہ اسے حقوق انسانی کا ہی مسئلہ بنایا جائے، کیونکہ ساری دنیا ہی میں سعودی عرب کی اس کارروائی پر نکتہ چینی ہو رہی ہے۔ اس لیے ایران اکیلے مذمت کرنے والے ملک کی حیثیت سے سامنے نہیں آئے گا، اور سعودی رد عمل صرف اسی پر مرتکز نہیں ہوگا، اور آئندہ بات چیت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اس وقت ایران اور سعودی عرب کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ یمن ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ یمن میں قیام امن کے حوالے سے اقوام متحدہ جو کوششیں کر رہا ہے، اس سلسلے میں سعودی عرب میں جلد ہی یمن کے تنازع کے تمام فریقوں کے درمیان بات چیت ہوگی، اور اگر وہاں کچھ کامیابی ہوتی ہے تو آگے چل کر ان دونوں حریفوں کے درمیان معاملات اور آسان ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایران پر بھی حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے الزامات ہیں، تو وہ کس طرح سعودی عرب یا کسی بھی اور ملک پر حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے لیے نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایران میں بیک وقت اتنے لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہو جیسے سعودی عرب میں دی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ویانا میں ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے پر مذاکرات شروع ہوئے، تب سے ایران میں حقوق انسانی کی ایسی خلاف ورزی کا کوئی بڑا واقعہ سننے میں نہیں آیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بات چیت میں یہ تعطل عارضی ہے، اور فی الحال خطے کی صورتحال پر اس کا کوئی قابل ذکر اثر نہیں پڑے گا، اور بات چیت بھی آخرکار شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ دونوں ہی کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب ایک رائے یہ ہے کہ بات چیت کے معطل ہونے کا اثر خطے کی صورتحال پر بھی پڑے گا، کیونکہ جب بھی ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں کوئی تلخی آتی ہے تو وہ باہمی تعلقات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ جہاں جہاں ان کا حلقہ اثر ہوتا ہے وہاں تک پہنچتی ہے۔ اگر دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس کا بنیادی سبب دونوں جانب پایا جانے والا یہ احساس تھا کہ اگر یہ تعلقات کچھ بہتر ہوں تو خطے میں دوسری قوتوں کے لیے گنجائش کم ہو جائے گی، لیکن اس دوران ایران اور امریکہ کے درمیان جو بالواسطہ بات چیت جوہری معاہدے کے حوالے سے ہو رہی تھی، اس میں توقع کے خلاف اچھی خاصی پیش رفت ہوئی، اور معاہدہ تقریباً تیار ہے، اور اس معاہدے میں رکاوٹ امریکہ یا ایران کی طرف سے نہیں بلکہ روس اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور اس لیے اس پر کام بھی روک دیا گیا ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان قربت یا معاہدے کو سعودی عرب اپنے مفادات کے خلاف سمجھتا ہے۔ اس معاہدے کے بارے میں اس کے تحفظات ہیں، اسی لیے وہ اپنی الگ راہ بنانا چاہتا ہے، اور یہاں تک بھی اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب جو کبھی امریکہ کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا تھا، اب چین سے یہ بات چیت کر رہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ تیل کا جو کاروبار کرے گا وہ ڈالر کے بجائے چین کی کرنسی میں کرے گا۔
ایران کی جانب سے بات چیت کو عارضی طور پر ہی صحیح لیکن ملتوی کر کے سعودی عرب کو اتنے بہت سارے لوگوں کو مذاکرات کے آئندہ دور سے پہلے بیک وقت سزائے موت دینے پر، جن میں کئی شیعہ مسلمان بھی شامل تھے، ناپسندیدگی کا ایک پیغام دیا گیا ہے۔ اور یہ صرف دو ملکوں کے تعلقات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ خطے کی مجموعی سیاست بھی ہے۔ دونوں کے درمیان پرانی رقابت اور عدم اعتماد بھی ہے، اور ان سب باتوں کو ملا کر جو ایک مجموعی صورتحال بنتی ہے، اس کے منفی اثرات ہر جگہ نظر آئیں گے جہاں دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اثر ہے، اور یوں جو معاملات بہتر ہوتے نظر آ رہے تھے وہ کھٹائی میں پڑتے نظر آتے ہیں۔ اگر بات چیت دوبارہ شروع ہوتی بھی ہے تو کیا وہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی، اور اس کے نتیجے میں کیا خطے میں استحکام آ سکے گا؟ ان بڑے سوالوں کا جواب واضح طور پر ابھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔